وہ کفار مکہ جو اس وقت مال، اقتدار، طاقت کے نشے کے اندر اندھے ہو چکے تھے، اللہ اکبر، آج وقت نے ثابت کر دیا وہ باطل تھے، وہ جھوٹ تھے۔ نام آج بھی زندہ ہے ابو جہل کا، نام آج بھی زندہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، لیکن کردار بھی زندہ ہے۔ ابو جہل کا کردار کیا تھا؟ توڑنا، دوریاں پیدا کرنا، ظلم اور زیادتی کرنا، حق تلفیاں کرنا۔ اور ابو بکر صدیق کون سے؟ کبھی بلال کو لے کر اسلام کے لیے رہا کر رہے ہیں، کبھی عثمان غنی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اسلام کی طرف آ جائیں، کبھی کسی کو لے کر حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، محبتیں بانٹنے والے۔ وقت نے ثابت کر دیا، معاف کرنے والے، جوڑنے والے، دلوں کے اندر سے نفرتیں نکالنے والے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں اور اللہ کے قرب میں زندہ رہتے ہیں۔ اور وقت نے یہ بھی ثابت کر دیا، ظلم کرنے والے، زیادتی کرنے والے وہ بھی زندہ رہتے ہیں، ان کے نام بھی زندہ ہیں۔ آج لوگ نمرود کو بھی پکارتے ہیں، آج لوگ فرعون کو بھی یاد کرتے ہیں، لیکن کس انداز سے کرتے ہیں؟ ہمیشہ ان پر لعنت بھیج کر، ان پر لعنت بھیج کر، ان کے لیے وبال کی بددعائیں کر کے یاد کرتے ہیں۔ وہ کردار آج بھی زندہ ہے۔ میرے پاک نبی علیہ السلام کے غلاموں، اپنے آپ کو پہچاننا ہے تو معافی کرنی پڑے گی، برداشت کرنا پڑے گا۔ ان رشتوں کو، ان لوگوں کو، ان اپنوں کو اپنے سینوں سے لگانے کی کوشش کرنی ہے جو آپ کو توڑتے ہیں، جو تکلیف دیتے ہیں۔ اور سنو، میرے پاک نبی علیہ السلام کا یہ فرمان یاد رکھو، اس کے مطابق عمل کرو تو تمہارے لیے بقا ہی بقا ہے۔ حضور نبی کریم فرماتے ہیں لا يدخل الجنت قطات، اس میں کوئی نمازی کا، کسی حاجی کا، کسی عبادت گزار کا ذکر نہیں۔ فرمایا جو اپنوں سے الگ ہوتا ہے، رشتوں کو توڑتا ہے، قربتوں کو نفرتوں کے اندر تبدیل کرتا ہے، فرمایا لا يدخل الجنہ، جو اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کرتا ہے وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ میرے پاک نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں۔ اور پھر آخری بات، میرے کریم نبی علیہ السلام کے غلاموں، یہ تسبیح کے دانے کتنے خوبصورت ہیں، کتنے خوبصورت ہیں، ایک لڑی کے اندر پروئے ہوئے ہیں، ایک لڑی کے اندر کتنے خوبصورت ہیں، لیکن اگر ان کو توڑ دیا جائے، بکھیر دیا جائے، ان کی اہمیت، ان کی خوبصورتی، ان کا مقام و مرتبہ، ان کی قدر و منزلت ختم ہو جاتی ہے۔ آج ان اپنے پیاروں کو معاف کرو، اپنے قریب کرنے کی کوشش کرو، اور پھر دیکھو کہ دل کے اندر سکون کتنا ہے، چین کتنا ہے، اطمینان کتنا ملتا ہے۔ کبھی کسی روٹھے ہوئے کو سینے سے لگا کر پیار سے ایک بول دو، سارے غم بھول جاؤ گے، ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی، ساری رنجشیں دل کے اندر مرہم کا کام کر جائیں گی، اور ٹوٹے ہوئے دل پھر سے ایک مرتبہ کھل اٹھیں گے۔ معاف کرنا سیکھو، صبر کرنا سیکھو، برداشت کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو۔ یہی تعلیم ہے میرے اور آپ کے کریم نبی کی، یہی حکم ہے قرآن کا۔ اللہ رب العالمین ہمیں جوڑنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔